یہ سننے میں شاید آپ کو ناممکن لگے کہ جو دو ملک آج ایک دوسرے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے سب سے قریبی اتحادی تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ صرف ایک عام دوستی نہیں تھی بلکہ خفیہ ملاقاتیں، سیکرٹ ڈیلز اور ایسے معاہدے جن کے بارے میں دنیا کو خبر ہی نہیں ہونے دی جاتی تھی، یہاں تک کہ جس ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر آج اعتراض کیا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھنے میں خود امریکہ اور اسرائیل نے اہم کردار ادا کیا۔ تو آخر یہ دوستی شروع کیسے ہوئی؟ کون اس اتحاد سے خوف زدہ تھا؟ اسلامی انقلاب کے بعد بھی خفیہ طور پر ہتھیار کیوں لیے گئے؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ گہری دوستی ہمیشہ کے لیے دشمنی میں بدل گئی؟ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، جب مڈل ایسٹ بالکل مختلف دکھتا تھا، یہاں پہلے اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج تھا جو 1922 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں برطانیہ کا راج تھا اور عرب نیشنلزم بڑھ رہا تھا۔ عرب تازہ اوٹومن امپائر کی سلطنت سے آزاد ہوئے تھے اور وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے، بلکہ ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں نے اندر ہی اندر برٹشیز کا ساتھ دیا تھا، اس وعدے پر کہ آزادی کے بعد ان کو اپنا الگ ملک بنانے میں دیا جائے گا۔ اور خطے میں برٹشیز اور عربوں کے علاوہ ایک طاقت ایسی بچی تھی جن کو عرب نیشنلزم سے کافی مسئلہ تھا، اور وہ تھا ایران۔ اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا اور یہاں کے لوگ عربوں کو کم تر سمجھتے۔ ایران کے شاہ کو لگتا تھا کہ اگر عرب ملک سارے ایک ہو گئے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو پرشین گلف میں ایران کا ہول ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ عربوں نے پہلے سے ہی اس کو پرشین کے بجائے عربین گلف کہنا شروع کر دیا، اور دوسرا ایران میں میجورٹی شیعہ مسلمز تھے اور عرب میں سنی مسلمز۔ اگرچہ ان دونوں کا تعلق اسلام سے ہے لیکن ہسٹری میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کو ڈر تھا کہ سنی مسلمز کا انفلوئنس کہیں بڑھ کر ایران تک نہ پہنچ جائے اور ان سے ان کا تخت چھین نہ لیا جائے، پر کون جانتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اکیلے پڑ جانے والے ایران کو ایک بہترین دوست ملنے والا ہے۔ پھر آیا سال 1948، وہ تاریخی سال جب یونائیٹڈ نیشنز کے اعلان کے بعد جیوز کے ملک اسرائیل کا قیام ہوا۔ اسرائیل کے بنتے ہی پڑوسی عرب ملکوں کو لگا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دی۔ یہ جنگ جہاں اسرائیل کے وجود کا خطرہ بنی، وہیں ایران کے شاہ کے لیے عرب سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ بھی بن بیٹھی۔ حقیقت میں ایران کو اسٹیٹ آف اسرائیل سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا عرب ملکوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے تھا، یعنی جب عرب فلسطین کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف۔ دوسری طرف اسرائیل بھی یہ محسوس کرنے لگا کہ اسے دشمن پڑوسیوں کے بیچ نان عرب دوستوں کی ضرورت ہے۔ اسی کے چلتے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون نے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی جسے پریفرل ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جو چاروں طرف عرب ملکوں سے گھری ہوئی ہے تو ہمیں اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور اس میپ پر عربوں کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پڑوسی تھا ایران۔ یہی وہ اسرائیلی پالیسی تھی جس نے ایران اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی پہلی بنیاد رکھی۔ بن گوریون کی اس پالیسی کا سب سے پہلا سب سے بڑا نتیجہ 1950 میں سامنے آیا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ڈی فیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ ایران نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ذریعے اسرائیل کو ایک فارمل لیٹر بھیج کر نہ صرف انہیں ایکسپٹ کیا بلکہ دوستی کی پیشکش بھی کی۔ یہ آفیشل ڈی جیور ریلیشن تھی بلکہ ایک ایسا خفیہ ایگریمنٹ تھا جس کا سب کو معلوم تھا، یعنی کہ اوپن سیکرٹ۔ دنیا کو لگتا تھا کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا، مگر حقیقت میں شاہ ایران نے اسرائیل کے مشن کو تہران میں کھلنے کی اجازت دے دی۔ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا آفس کھولا گیا جو بالکل کسی ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا، مگر اس کے باہر نہ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نہ ایمبیسی کا ورڈ لکھا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کا مشن ہے مگر آفیشل طور پر اسے اسرائیل ٹریڈ آفس کہا جاتا تھا۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے ملک کا کس کس موقع پر ساتھ دیا، یہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر شاہ ایران نے ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا۔ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں۔ شاہ ایران اپنی مونارکی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ایران کو ایک ماڈرن پاورفل انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں جدید ٹیکنالوجی اور ذہانت کی ضرورت تھی جو کہ اسرائیل دے سکتا۔ دوسرا، ایران کے شاہ کو مصر کے جمال عبد الناصر سے ڈر لگتا تھا جو عرب نیشنلزم کا پرچم لہرا رہے تھے۔ شاہ ایران کو لگا کہ ان کا اگلا نشانہ ایران ہو سکتا ہے، اس ڈر نے انہیں اسرائیل کی طرف جھکنے پر مجبور کر دی۔ پر سب سے اہم وجہ تھی شاہ ایران کا امریکہ کے بہت قریب ہونا۔ 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر مصدق نے شاہ کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن امریکہ نے ہی CIA کے ذریعے شاہ کی مدد کی اور ان کا تخت بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک طرح سے امریکہ کے احسان مند تھے اور ان کی کوئی بات ٹالنا نہیں چاہتے تھے۔ امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دوست بن کر رہیں۔ شاہ ایران کو اپنی عوام
کام سے اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ پولیس بھی بنائی جس کا نام ساواک رکھا گیا۔ اس پولیس کا کام ان لوگوں کو پکڑنا یا ختم کرنا تھا جو شاہ کے خلاف بولتے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ساواک کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل نے موساد کے ایجنٹس کو ٹاسک دیا تھا۔ موساد نے ہی ساواک کو ٹریننگ دی کہ لوگوں پر کیسے نظر رکھنی ہے اور انٹیروگیشن کیسے کرنی ہے۔ ساواک اور موساد کے بیچ انٹیلیجنس شیئرنگ روٹین کا معمول تھا۔ یہ دونوں ایجنسیز مل کر کمیونزم اور عرب ملیٹنٹ گروپس کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ نہ صرف اتنا، ایرانی ایئر فورس کے پائلٹس کو اسرائیل میں ٹریننگ بھی ملتی تھی۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانسڈ ویپنز اور ٹیکنالوجی بھی بھیجی جو اس وقت عرب دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ملکوں نے مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا اور نیوکلیر ویپنز کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کے ایگریمنٹس بھی کیے۔ ایران کا وہ نیوکلیر پروگرام جس کے پیچھے آج امریکہ اور اسرائیل پڑے ہیں، یہ اصل میں ان کی مدد سے ہی شروع کروایا گیا تھا۔ 1957 میں امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایک مہم لانچ کی تھی جس کا نام تھا ایٹمز فار پیس۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں امریکن الائز کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینا تھا تاکہ وہ سستی بجلی پیدا کر سکے۔ امریکہ نے ایران کو پہلا نیوکلیر ریسرچ ری ایکٹر 1967 میں دیا جو تہران یونیورسٹی میں لگایا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ہی ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو ٹریننگ دی تھی جن کو آج چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دوستی کا انحصار صرف ملٹری الائنس پر نہیں تھا بلکہ اکانومی اس دوستی کا سب سے مضبوط حصہ تھی۔ اسرائیل کو تیل کی ضرورت تھی اور عرب ملکوں نے انہیں تیل دینے سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایران جو کہ اسرائیل کا دوست تھا، اس کے پاس تیل تو بہت تھا لیکن وہ تیل اسرائیل تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تیل کے کنٹینرز پرشین گلف سے ریڈ سی اور پھر سوئز کینال سے گزر کر اسرائیل جانے کی کوشش کرتے تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سوئز کینال ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا جو کہ عربوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ایجپٹ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دیتا۔ زمینی راستہ دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے بیچ عراق، سیریا اور جارڈن آتے ہیں اور یہ بھی عرب ملک ہیں، یعنی ایران سے اسرائیل تک تیل پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ پر اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے خاص ایک پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورٹ گلف آف عقبہ پر بھی موجود ہے جسے ایلات کہا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کو ایلات اشکلون پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ایرانی آئل ٹینکرز خارک آئی لینڈ سے نکل کر ریڈ سی میں جائیں، وہاں سے سوئز کینال کو بائی پاس کر کے گلف آف عقبہ اور پھر اسرائیل کے پورٹ ایلات پر ٹینکرز خالی کر دیں۔ اس سیکرٹ پائپ لائن سے جہاں اسرائیل کو تیل مل گیا وہیں ایران کو اپنا تیل یورپ تک بیچنے کا موقع بھی مل گیا، کیونکہ اسرائیل کا اشکلون پورٹ میڈیٹرینین سی پر ہے جہاں سے تیل یورپ تک پہنچانے میں سوئز کینال جیسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی بلکہ ایران اور اسرائیل کا بھائی چارہ تھا۔ اس میں 50% حصہ ایران کا تھا اور 50% اسرائیل کا۔ دونوں نے مل کر پیسہ لگایا تھا کہ عرب ملکوں کی آئل مونوپولی کو چوٹ پہنچائی جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بن گوریون کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ 1970 میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن جو اصل میں امبیسی تھی بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید ایریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھی۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں شاہ ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی 26 اکتوبر 1971۔ یہ شاہ ایران کی 52ویں برتھ ڈے اور پرشین امپائر کی 2500 سالہ اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک چھوٹی سی آبادی بھی تعمیر کی گئی، ایک خاص رن وے بھی بنایا گیا جس پر اس دور میں $100 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بلوائے گئے۔ اس پارٹی میں اسرائیل پرائم منسٹر کو نہیں بلوایا گیا تاکہ یہ دوستی سیکرٹ ہی رہے۔ حالانکہ اسرائیلی لیڈرز اسٹیج پر نہیں تھے لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی حفاظت کا سارا پلان بنایا تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرنے کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا اور اگلے کچھ سالوں تک یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہی۔ لیکن آخرکار وہ دن آ گیا جب ایران اور اسرائیل کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 کے ریولوشن میں آیت اللہ خمینی نے شاہ ایران کا تخت پلٹ دیا اور ایران کو ایک اسلامک ریپبلک اسٹیٹ بنا دی۔ خمینی نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن اور شاہ ایک غدار تھا۔ کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے ٹریڈ مشن پر حملہ کر کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی دن فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے اور خمینی نے اعلان کیا کہ اب یہ اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطین کی امبیسی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کی کہانی ختم تو ہوئی لیکن فی الحال دفن نہیں ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1 سال بعد جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو اس موقع پر ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور تب ایک بار پھر ضرورت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دی۔ اسرائیل نے اس موقع پر ایران کی مدد کی اور خفیہ طور پر انہیں ویپنز سپلائی کیے۔ خمینی کی سربراہی میں چلنے والی یہ جنگ 8 سالوں تک جاری رہی۔ اس میں اسرائیل کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ایران کو ویپن سپلائی کر کے
اپنے پڑوسی عرب ملک عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریولوشن کے بعد ایران نے بھی پرانے شاہ کی ساری چیزیں ختم کر دیں، جیسے ساواک، پولیس، آئل پائپ لائن اور اسرائیلی ٹریڈ مشن بھی۔ اور ایک چیز جو ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے گفٹ کی تھی وہ خمینی نے دوبارہ کھول دی، اور وہ تھا ایران کا نیوکلیر پروگرام۔ 1990 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے محسوس کیا کہ اب خطرہ عراق نہیں بلکہ ایران کا وہ نیوکلیر پروگرام ہے جو اسلامک ریولوشنسٹ کے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ اسی دور سے ان دونوں کے بیچ ایک شیڈو وار شروع ہوئی جس کو لے کر آج تک جنگیں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایران اسرائیل کی دوستی پوری طرح دفن ہو گئی۔